السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، اپنے نئے آنے والے ویورز کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور جو دوست پرانے ویڈیو دیکھ رہے ہیں لیکن انہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے پلیز وہ بھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر قسم کی ویڈیو ان تک بھی بآسانی پہنچ سکے۔ تو جی دوستو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل ہمارا جو سبق نمبر چل رہا ہے 7، اس میں ہے مخارج کا بیان۔ تو ہم نے کل 9 مخارج تک ہم نے بنا لیا تھا، تو آج ہم نے پڑھنا ہے مخرج نمبر 10۔ تو اس میں زبان کا کنارہ مع پشت زبان جبکہ ثنایا اور رباعی کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے را ادا ہوتا ہے۔ اور یہ جو مخرج نمبر 9 اور مخرج نمبر 8 یعنی لام اور نون، یہ 2 مخرج، اور اب یہ 10واں مخرج را کا ہے۔ تو ان تین جو حرف ہے ان کو طرفیہ اور زلقیہ کہتے ہیں، کیونکہ طرف اور زلق عربی میں جو ہے نا یہ نوک کو کہتے ہیں، چونکہ یہ حروف زبان کے سرے اور نوک سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے انہیں طرفیہ اور زلقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، میں انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ آپ کی اسکرین کے اوپر ایک تصویر آ رہی ہوگی جس میں را کا مخرج آپ کو واضح دکھائی دے رہا ہے۔ تو آنے والے اپنے نئے ویورز کو بتاتا چلوں، آپ نے کسی بھی لفظ کا، کسی بھی حرف کا اگر مخرج معلوم کرنا ہے تو اس کے لیے آپ جس حرف کا مخرج معلوم کرنا چاہتے ہیں، بیسیکلی مخرج کہتے ہیں جہاں سے وہ حرف نکلتا ہے۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کہاں سے نکل رہا ہے حرف، کیا ہم اسی جگہ سے اس کو نکال رہے ہیں یا کسی اور جگہ سے ٹرائی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کا مخرج غلط ہو رہا ہے۔ تو اس چیز کو معلوم کرنے کے لیے آپ نے جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے اس کو ساکن کرنا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے حمزہ لگانا ہے جس کے اوپر زبر ہو، یا الف آپ کہہ لیں آسان لفظوں میں، اس کے اوپر زبر ہو۔ تو را ساکن ما قبل الف کے مفتوحہ جب ہوگا تو وہ پڑے گا ار، تو یہ آپ کو اس کا مخرج معلوم ہو جائے گا۔ تو دوستو، بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے مخرج کی طرف۔ مخرج نمبر 11، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ۔ ثنایا علیہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، سامنے والے 2 دانت، سامنے کے اوپر والے جو 2 دانت ہیں اس کو کہتے ہیں۔ اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، طا، دال اور تا۔ ان کو با اعتبار مخرج نطعیہ کہتے ہیں۔ تو دوستو، نطع عربی میں ان چھوٹے چھوٹے گڑھوں اور شکنوں کو کہتے ہیں جو اوپر کے تالو میں دانتوں کی جڑوں کے نزدیک واقع ہوتے ہیں۔ تو اس کا بھی انشاءاللہ آپ اسکرین پر آپ کے انشاءاللہ تصویر آ گئی ہے مخرج نمبر 11 کی، تو آپ لوگ دیکھ لیں کہ یہ کہاں سے نکل رہا ہے۔ یہ زبان کی جو نوک ہے یہ ثنایا علیہ کی جب جڑوں کے ساتھ لگتی ہے تو اس وقت یہ جو ہے نا مخرج ادا ہوتا ہے طا، دال اور تا کا، جیسے طا، دال، دال، تا۔ تو اس طرح سے یہ مخرج ادا کیے جا سکتے ہیں طا، دال اور تا کا، ان کو نطعیہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، بڑھتے ہیں جی مخرج نمبر 12 کی طرف۔ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ۔ 11 نمبر مخرج میں ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، ادھر ہے کنارہ۔ اس سے بھی 3 حروف ادا ہوتے ہیں، ظا، ذال اور ثا۔ ان کو با اعتبار مخرج لساویہ کہتے ہیں۔ تو دوستو، لساویہ کسے کہتے ہیں ہمیں یہ بھی بتانا ہے آپ کو۔ لسا عربی میں مسوڑوں کو کہتے ہیں، یعنی کہ لسا منہ میں وہ نرم گوشت ہے جس میں دانت ترتیب سے جڑے ہوتے ہیں۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ مسوڑوں کو کہا جاتا ہے جس میں دانتوں کو ترتیب کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو بھی لساویہ کہتے ہیں۔ دوستو، آگے ہے مخرج نمبر 13۔ تو مخرج نمبر 13 میں ہے زبان کی نوک اور ثنایا سفلا کا کنارہ مع کچھ اتصال ثنایا علیہ کے۔ اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، صاد، ز، سین۔ با اعتبار مخرج انہیں اصلیہ کہتے ہیں۔
اصل زبان کے باریک اور نوکدار حصے کو کہتے ہیں، اس لیے کیونکہ یہ بھی زبان کی نوکدار حصے سے ادا ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو بھی اصلیہ کہتے ہیں۔ تو دوستو اس میں جو صاد ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے موٹا ادا کرنا ہے، لیکن ان تینوں حروف صاد، ز اور سین میں جب آپ نے ان کو ادا کرنا ہے، کیونکہ ان میں صفیر والی جو ہے نا وہ صفت پائی جاتی ہے، تو ان کی آواز سیٹی کی طرح نکلنی چاہیے، جیسے صاد صاد، ز ز، سین سین۔ تو جب بھی آپ نے ان 3 حرف کو ادا کرنا ہے تو ان میں سیٹی کی آواز آنا ضروری ہے، کیونکہ ان میں جو صفت پائی جاتی ہے اس طرح سے ان کو ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ تو دوستو آپ کو ان میں سے کوئی بات اگر سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور آخر میں پھر ریکویسٹ کروں گا جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ تو ملتے ہیں دوستو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔